اب اس پرفتن دور میں ایسا طبقہ بھی پیدا ہو گیا جو یہ کہہ رہا ہے کہ صرف قرآن کو مانو، حدیث کو مت مانو، اور وہ امروہہ کی سرزمین پر بھی پھل پھولنے لگا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اہل قرآن، عوام کی زبان میں اسے چکڑالوی بھی کہتے ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی ماننا لازم و ضروری ہے۔ حدیث کی دین میں کیا حیثیت ہے، اس کے اوپر سے مختصر سی میں روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ گویا حدیث کو ماننا قرآن ہی کو ماننا ہے، حضور کے فرمان کو ماننا حقیقت میں اللہ ہی کے فرمان کو ماننا ہے۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اب دعوے کے لیے دلیل بھی چاہیے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث بھی قرآن ہی سے ہے۔ حدیث کو اگر مان رہے ہیں تو آپ ایک اعتبار سے حضور کے واسطے سے قرآن کے حکم کو ہی مان رہے ہیں، یہ ہم بتا دیتے ہیں۔ حدیث کی دین میں کیا حیثیت ہے یہ سمجھ لیجیے آپ۔ دیکھیے شریعت کے جو احکام ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قرآن کی کتنی تلاوت واجب ہے، فرض ہے نماز کے اندر، یہ سب شریعت کے احکام ہیں۔ تو شریعت کے احکام میں جو سر چشمہ ہے، جو اصل ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ کوئی بھی اگر آپ شریعت کا حکم دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کہاں جائیں گے؟ قرآن کریم، اللہ کی کتاب میں، جس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ تبیانا لکل شیء، ہر شے کا بیان ہے اس قرآن پاک کے اندر۔ تو سب سے پہلے قرآن ہے، بالکل صحیح۔ قرآن میں دیکھا جائے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے، شریعت کے کس احکام کے بارے میں اس کا کیا حکم ہے، اور حضور کے بارے میں اس کا کیا حکم ہے، وہ ہم ابھی آیات آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ اب قرآن ہی کی صراحت اور قرآن ہی کی ہدایت سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ کا حکم ماننا، آپ کے فرامین پر چلنا، آپ کی فرما برداری کرنا، یہ قرآن ہی سے ثابت ہے۔ قرآن ہی نے حکم دیا ہے کہ تمہیں رسول کی اطاعت کرنی ہے، ان کا حکم ماننا ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر آپ کو چلنا ہے، یہ قرآن ہی کہتا ہے۔ اب جب قرآن نے یہ بتا دیا کہ حضور کی اتباع لازم و ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے، حضور کی پیروی ضروری ہے ہر مومن کے لیے، تو اب حضور کی اتباع کرے گا انسان، اطاعت کرے گا انسان، حضور کے فرامین کو مانے گا، حضور کے اقوال کو مانے گا، تو حضور کے فرامین، حضور کے اعمال، حضور کا حکم کہاں ملے گا؟ کہاں ملے گا آپ کو؟ حدیث میں ملے گا۔ حدیث کی تعریف میں نے آپ کے سامنے کر دی، تو حدیث میں ملے گا۔ تو لا محالہ آپ کو اگر حضور کی اطاعت کرنی ہے اور حضور کے حکم کو ماننا ہے تو حدیث کو اس لحاظ سے ماننا لازم و ضروری ہے، کیونکہ حدیث کے اندر حضور کے احکام ہیں، سمجھے، حضور کے اعمال ہیں، حضور کے اقوال ہیں، سمجھے۔ اب ہم قرآن کی آیات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے حضور کی اطاعت کے بارے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی 5ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ اس آیت میں اللہ نے فرما دیا کہ میری بھی اطاعت ہونی ہے اور رسول کی بھی ہونی ہے۔ 26ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال باطل نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی
دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول ولا تولوا عنہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور رسول سے روگردانی نہ کرو، ان کی طرف سے منہ مت پھیرو، ان کے فرامین کو پس مشت مت ڈال دو، ان کے فرامین کو ہلکا مت سمجھو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے میرے حبیب کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے میری ہی اطاعت کی۔ اس سے بڑھ کر من یطع الرسول فقد اطاع اللہ بتاتی چلی جا رہی ہیں ہمیں کہ اللہ ہی فرما رہا ہے کہ رسول کی اطاعت لازم و ضروری، حضور کی اتباع لازم و ضروری، حضور کے حکم کو ماننا لازم و ضروری۔ اور اللہ فرماتا 28ویں پارے میں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، جو تمہیں عطا کرے وہ لے لو، اس سے بڑھ کر کوئی بات ہی نہیں۔ وما آتاکم الرسول، جو میرا حبیب میرا رسول تمہیں دے فخذوہ، وہ لے لو، اور جس سے میرا نبی تمہیں منع کر دے روک دے اس سے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اس آیت کریمہ نے کم عقل والا ہو، زیادہ عقل والا ہو، علم سے دور ہو، نا سمجھ بھی ہو، اللہ نے اتنی آسان آیات نازل فرما دی کہ اسے سننے کے بعد کسی تردد، تدبر، غور و فکر کرنے کی بھی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ آسان الفاظ میں بندے کی سمجھ میں آ گیا کہ حضور کے ذریعے ہی چیز مل رہی ہے، اور حضور جو دے رہے ہیں وہ لے لو، اور جس سے منع فرما رہے ہیں اس سے رک جاؤ۔ اور حدیث کے اندر حضور کے قول ہیں، حضور کے اعمال ہیں، حضور کی تقریر ہے، تو حدیث کو لینا ہے یا چھوڑنا ہے؟ اور حدیث کو لینا حقیقت میں قرآن ہی کو لینا ہے۔ تو پتہ چلا احکام شریعہ کا ایک سر چشمہ قرآن ہے، تو قرآن ہی کے صدقے میں دوسرا سر چشمہ حدیث ہے، کیونکہ حضور کا فرمان اللہ کا فرمان ہے، حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب اسی قرآن کو تم مان رہے ہو اور پھر یہ کہہ رہے ہو کہ ہم حدیث کو نہیں مانیں گے، تو تم قرآن کو کہاں مان رہے ہو؟ آپ نے کہا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، اور قرآن نے کہا کہ حضور کی اطاعت کرو، وہ تمہیں دے تو لے لو، منع کرے تو رک جائیں، اور انہیں اپنا حاکم بنا لو، ورنہ مومن تم نہیں ہو۔ اور آپ یہ کہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، تو آپ اپنے دعوے میں سچے نہیں بلکہ جھوٹے ہیں، کیونکہ آپ حضور کے فرامین کو نہیں مان رہے۔ تو یہ قرآن کی آیات سے ثابت ہو گیا کہ حدیث کو ماننا بھی لازم و ضروری ہے، لیکن پہلے قرآن کے بعد حدیث۔ اور کسی معاملے میں، کسی شریعت کے معاملے میں، کسی کام میں اگر قرآن اور حدیث دونوں آ جائیں اور دونوں میں الگ الگ بات ہم کو دکھ رہی ہے، تو یہ محدثین، یہ مفسرین دونوں میں مطابقت کرتے ہیں، دونوں پر عمل ہو جائے ایسی چیزیں لاتے ہیں، اور اگر عمل نہیں ہو پاتا تو پھر قرآن کو لیتے ہیں اور حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ایسا بہت ہی شاذ و نادر ہے، جہاں جہاں بھی ایسا ہوا ہے تو وہاں قرآن پر بھی عمل کیا گیا ہے اور حدیث پر بھی عمل کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وضو کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، جب تم نماز کا ارادہ کرو ایمان والو تو دھو اپنے چہروں کو اور دھو اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو اپنے سروں کا۔ اب اللہ نے اس آیت کریمہ میں یہ نہیں بتایا کہ کتنے سر کا مسح کریں،
سر تو یہاں سے لے کے پیچھے تک ہے، یہاں سے لے کر کن پٹی کی ادھر سے دوسری طرف، یہ سارا سر ہی تو ہے۔ اب اللہ نے اس آیت کریمہ میں کوئی سر کی مقدار بتائی؟ کتنے سر کا مسح کریں آپ؟ نہیں ہے نا۔ اور قرآن کی جو آیت ہوتی ہے جب تک اس میں قید نہیں لگائی جاتی، یا تو قرآن اس میں بتائے قید یا حدیث میں اس کی قید ہو، تب تک آپ اس میں قید نہیں لگا سکتے۔ جیسے میں کہوں کہ نہیں آدھے سر کا مسح تو یہ قید لگ گئی، پاؤں سر کا مسح قید لگ گئی، 2 بالوں کا مسح قید لگ گئی، تو قرآن نے قید نہیں لگائی، سر کا مسح کرو۔ تو اگر کسی نے چند بالوں کو چھو لیا تو یہ بھی تو سر ہے، کسی نے آدھے سر کو چھو لیا تو یہ بھی تو سر ہے، کسی نے پورے سر کو چھو لیا تو یہ بھی تو سر ہے نا۔ اب حدیث کی طرف ہم آتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، حدیث لمبی ہے میں مان بات بیان کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار جب وضو کیا تو جب مسح کی باری آئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے سر کا مسح کیا، اور ایک بار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چوتھائی سر کا مسح کیا، پورے سر کا نہیں کیا۔ کتنے سر کا؟ چوتھائی، 4 حصے کرے جائیں سر کے، چوتھائی سر کا مسح کیا۔ اب پریشانی ہے کیسے کریں فیصلہ؟ حضور نے ایک بار کر دیا چوتھائی سر کا مسح اور ایک بار کر دیا پورے سر کا، تو ہم کتنے مسح کو فرض جانے؟ پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے یا چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے؟ اور اللہ نے قرآن میں قید لگائی نہیں، اور حضور نے ہمیں کر کے دکھایا ہے، اور ہمیں حدیث چھوڑنی بھی نہیں، اور قرآن پر بھی عمل کرنا ہے، اور حضور کی حدیث بھی نہیں چھوڑنی ہے، دونوں حدیثیں بھی لینی ہے ہمیں، اور قرآن پر بھی عمل کرنا ہے۔ اب بتائیں میں قربان جاؤں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، آپ کے شاگردوں پر، اور فقہ کے بڑے بڑے مجتہد اماموں پر کہ کیسے انہوں نے مسائل نکال کر بتائے۔ تو اب دیکھیے عمل کیسے ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے عام مطلق کہ سر کا مسح کرو، کتنے کا کچھ نہیں معلوم، اسے بھی آپ کو برقرار رکھنا ہے، اور حضور کا فرمان ہے جو آپ نے کر کے دکھایا، چوتھائی سر کا بھی پورے سر کا بھی، اور تینوں باتیں ہمیں لینی ہے، کسی کو نہیں چھوڑنا۔ تو اب دیکھیے کتنا پیارا جواب ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے اور چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ قرآن پر بھی عمل ہو گیا اور حضور کی دونوں حدیثوں پر عمل ہو گیا۔ اب اگر کوئی پورے سر کا مسح کر لیتا ہے تو چوتھائی سر کا مسح اس میں آ گیا یا نہیں؟ حضور کی دونوں حدیثیں آ گئیں، اور اللہ کا جو فرمان ہے مطلقاً کہ اپنے سر کا مسح کرو، وہ بھی اپنی جگہ قائم۔ تو اس طرح ہوتا ہے، قرآن کی آیات سے جو حکم نکلتے ہیں ان پر بھی اور حدیثوں پر بھی، دونوں پر عمل ہو گیا۔ تو یہ بڑے مجتہد علماء اکرام کا کام ہے۔ تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن سب سے پہلے اور اس کے بعد حدیث۔ قرآن اور حدیث یہ دونوں اصل ہیں، یہ دونوں شریعت کے احکام کے سر چشمہ ہیں۔